اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ جہاز تیزی سے ایک طرف جھک رہا تھا۔ کڑک کی خوفناک آواز کے ساتھ جہاز کا دروازہ ٹوٹ گیا اور اسلحے کی بھاری پیٹیاں ادھر ادھر لڑکنے لگیں اور پھر وہ پیٹیاں ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر گرنے لگیں۔ جہاز کا توازن بگڑ چکا تھا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ادھر ادھر غوطے کھا رہا تھا۔ اب جہاز کو بچانا ممکن نہیں۔ سلوانو نے چیخ کر کہا، چھلانگ لگا دو ہری اپ، ورنہ جہاز کے ساتھ ہم سب کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں نے ترمیز کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہم دونوں تیزی سے جہاز کے پچھلے حصے کی طرف لپکے۔ اسی وقت کڑکڑاہٹ کی ایک اور زوردار آواز سنائی دی۔ دروازے کے قریب جہاز کا فرش اس طرح ٹوٹ رہا تھا جیسے زلزلے سے زمین پھٹ رہی ہو۔ اسلحے کی ساری پیٹیاں غائب ہو چکی تھیں، صرف 2 پیٹیاں ایسی تھیں جو دروازے کے بالکل قریب پڑی تھیں۔ جہاز کو ایک جھٹکا لگا اور وہ دونوں پیٹیاں بھی دروازے سے نکل کر تاریخ خلا میں غائب ہو گئیں۔ میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، مجھے چھلانگ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے جیسے ہی راڈ کو چھوڑا، خود بخود پھسلتا ہوا دروازے سے باہر گرا اور ہوا میں کلا بازیاں کھانے لگا۔ جہاز سے گرنے کے بعد میں زمین تک کس طرح پہنچا تھا، اس کی تفصیل آپ میری اس کہانی کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، یہاں میں انہیں دہرانا ضروری نہیں سمجھتا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اسلحے کی پیٹیاں کس جگہ گری تھیں، ترمیز کہاں تھا اور میں کہاں ہوں، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ہمارا مشن ناکام ہو گیا تھا اور کروڑوں ڈالر مالیت کا وہ اسلحہ اور گولہ بارود بھارتی درندہ صفت فوجیوں سے برسر پیکار مجاہدین تک پہنچنے کی بجائے ضائع ہو گیا تھا۔ اس مشن کی ناکامی سے جہاں ایک طرف بھاری مالی نقصان ہوا تھا، وہاں مجاہدین کی سرگرمیاں بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، یہاں سے بچ کر کسی محفوظ جگہ تک پہنچ سکتا ہوں یا ان پہاڑوں میں بھٹکتا ہوا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ پیراشوٹ سے اترتے ہوئے میں نے دور کسی بستی کی روشنیاں دیکھی تھیں۔ اس بستی والوں نے جہاز کی آواز سنی ہوگی اور جہاز کو گر کر تباہ ہوتے بھی دیکھا ہوگا۔ اگر وہ کوئی عام بستی تھی تو ممکن ہے کسی نے توجہ نہ دی ہو، لیکن اگر وہ کوئی فوجی کیمپ تھا تو انہیں ضرور تشویش ہوئی ہوگی۔ رات کے وقت وادی کشمیر کے کسی بھی حصے میں کسی ہوائی جہاز کے آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دہلی پٹھان کوٹ سے سری نگر کے لیے انڈین ایئر لائن کی پرواز دن کے وقت آتی تھی اور یہی پرواز کارگل اور لیا کا چکر بھی لگاتی تھی، لیکن رات کے وقت تو کسی پرواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ روشنیاں کسی فوجی کیمپ کی تھیں تو ممکن ہے کوئی پارٹی تباہ ہونے والے جہاز کی تلاش میں روانہ ہو چکی ہو یا روانہ ہونے والی ہو۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ رک کر نشیب میں دیکھنے لگا، لیکن ظاہر ہے تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ترمیز کا نام لے کر پکارنے لگا۔ میری آواز پہاڑوں میں باز گشت پیدا کرتی رہی، لیکن جواب میں کوئی آواز نہیں آئی۔ ترمیز شاید مجھ سے بہت دور نکل چکا تھا۔ میں دوسری طرف نشیب میں اترنے لگا۔ 2 گھنٹوں تک چلتے رہنے کے بعد میں رک گیا۔ اس طرح تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے دن کی روشنی پھیلنے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا اور ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں جھینگروں اور دیگر حشرات الارض کی آوازیں بڑا خوفناک تاثر دے رہی تھیں۔ میں پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا صورتحال پر غور کرتا رہا۔ اسلحہ اور گولہ بارود کے اس نقصان سے اس علاقے میں مجاہدین کی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی تھیں اور عین ممکن ہے ہماری ہائی کمان کا وہ منصوبہ بھی ناکام ہو جائے جس کے لیے اتنی محنت کی گئی ہو۔ کراچی میں غازی عبدالحق نے بتایا تھا کہ محب وطن کشمیریوں کی اوورسیز انجمن نے یورپ میں آباد کشمیریوں سے چندہ جمع کر کے کروڑوں ڈالر مالیت کا یہ اسلحہ خریدا تھا جو اس وقت ضائع ہو گیا تھا۔ میں پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا یہی کچھ سوچتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تیز روشنی سے میری آنکھ کھل گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور چمکتی ہوئی تیز دھوپ براہ راست میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پہاڑیاں زیادہ تر بنجر اور ویران تھیں، چھوٹی جھاڑیاں تو بکثرت تھیں، لیکن بڑے پودے اور درخت کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ نشیب میں ایک چشمے کے کنارے میں رک گیا۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر چند گھونٹ پانی پیا اور ایک بار پھر کسی بستی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ہر طرف بنجر ویرانہ تھا۔ میں دوپہر تک پہاڑیوں پر گھومتا رہا، لیکن نہ تو کوئی بستی دکھائی دی، نہ ہی ترمیز ملا اور نہ ہی کسی جگہ تباہ شدہ جہاز کا ملبہ دکھائی دیا۔ پائلٹ سلوانو کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اس نے بھی جہاز سے چھلانگ لگا دی تھی، لیکن وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس بنجر اور ویران پہاڑی علاقے کو دیکھ کر میرا اندازہ تھا کہ میں عبداللہ زوجی لا سے آگے لداخ کی طرف کسی جگہ نکل آیا ہوں
اور اسلحے کی پیٹیاں پتہ نہیں کس علاقے میں گری تھیں۔ ایک تنگ سی پہاڑی میں ایک چٹان نما پتھر کی دوسری طرف آتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیراشوٹ اونچی جگہ پر جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا اور قریب ہی پائلٹ سلوانوں پتھروں پر اوندا پڑا تھا۔ میں دوڑ کر سلوانوں کے قریب پہنچ گیا اور اس پر جھکتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور خون بہہ کر جم چکا تھا۔ پیراشوٹ کی ڈوریاں اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نیچے آتے ہوئے پیراشوٹ کی ڈوری اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی اور وہ سر کے بل پتھروں پر گرا تھا اور اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر آگے چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ تباہ شدہ جہاز کا ملبہ بھی آس پاس ہی کہیں ہوگا، لیکن دور دور تک کسی ایسی جگہ کا سراغ نہ ملا۔ بھوک اور پیاس سے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ تھکن سے نڈھال ہو کر میں ایک جگہ پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور فوراً ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا ہوں گا کہ پتھروں کے لڑھکنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور دوسرے ہی لمحے میں اچھل پڑا۔ 3 رائفلیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں اور میں اپنی جگہ پر بحث و حرکت ہو کر رہ گیا۔ تیز دھوپ کی چمک سے میری آنکھوں میں چکا چون سی ہو رہی تھی۔ میرے سامنے 3 آدمی تھے جو میری طرف رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ دھوپ کی چمک کی وجہ سے ان کے چہرے تو صاف نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ ان کے جسموں پر فوجی وردیاں نہیں تھیں، اور یہی بات میرے لیے اطمینان کا باعث بنی رہی۔ میں نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ میں اس وقت پتھر سے ٹیک لگائے نیم دراز پڑا تھا۔ سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک خوفناک غراہٹ میری سماعت سے ٹکرائی۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں پھر بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ چند سیکنڈ گزر گئے اور پھر اس آدمی نے مجھے اٹھنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ یہ وارننگ بھی دی کہ اگر میں نے کوئی غلط حرکت کی تو نتیجہ میرے حق میں نہیں نکلے گا۔ میں محتاط انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لوگ میرے وطن کے مجاہدین ہی تھے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی ابھرا تھا۔ پہاڑوں میں مجاہدین کے خفیہ ٹھکانوں کا سراغ لگانے کے لیے بھارتی فوج کے انٹیلیجنس والے بھی مجاہدین کے بھیس میں پہاڑوں میں گھومتے رہتے تھے، اور اگر یہ واقعی مجاہدین تھے تو میرے بارے میں ان کے ذہن میں بھی شاید ایسا ہی کوئی خیال ہوگا۔ عباسی تلاشی لو اس کی، اس شخص نے اپنے کسی ساتھی کو حکم دیا۔ میں اس وقت چٹان کی طرف رخ کیے ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا تھا۔ ایک آدمی بڑھ کر میرے لباس کو تھپتھپانے لگا اور پھر اس نے میری جیب سے پستول نکال لیا۔ اس وقت کہیں دور سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا عباسی کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ ہم یہاں ہیں، ادھر آ جاؤ مہارولی، اس شخص نے چیخ کر جواب دیا جس نے میری تلاشی لی تھی۔ 2-3 منٹ گزر گئے، پھر پتھروں پر چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کم از کم 2 آدمی تھے۔ وہ ہمارے قریب آ کر رک گئے اور پھر ایک آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز شناخت کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہاں سو رہا تھا، میرا خیال ہے انٹیلیجنس کا کوئی آدمی ہے۔ یہ اس شخص کی آواز تھی جس نے مجھے شروع میں وارننگ دی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنی طرف مڑنے کا حکم دیا۔ میں بڑے اطمینان سے پیچھے گھوم گیا۔ اس نئی آواز کے بارے میں میرے ذہن میں جو خیال ابھرا تھا وہ درست نکلا۔ وہ کمانڈر عثمان تھا۔ ہم طویل عرصے تک ساتھ رہے تھے۔ انت ناگ کے قریب ہم دونوں نے مشترکہ کارروائی کر کے ایک بہت بڑا فوجی کیمپ بھی تباہ کیا تھا۔ کمانڈر عثمان چند لمحے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر چیختا ہوا والہانہ انداز میں دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ شمروز میرے دوست، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ کیا یہ واقعی تم ہو؟ تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین کر لینا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ صورتحال بدل گئی تھی۔ میری طرف تنی ہوئی رائفلیں ہٹ گئی تھی۔ وہ سب باری باری مجھ سے گلے مل رہے تھے۔ آؤ ادھر سائے میں بیٹھتے ہیں۔ کمانڈر عثمان نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں مجھے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر چند درخت نظر آ رہے تھے۔ ہم درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ کمانڈر عثمان کے ایک ساتھی نے کاندھے پر لٹکی ہوئی چھاگل اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پانی کے 2-3 گھونٹ پیے اور چھاگل دوسرے کی طرف بڑھا دی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں بھوکا ہوں تو ایک مجاہد نے اپنی لباس کے اندر سے ایک تھیلی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں کوئی پاؤ بھر بھنے ہوئے چنے ہوں گے، جس میں گڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ملے ہوئے تھے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والی حریت پسندوں کی یہی خوراک تھی، اور کبھی تو کئی روز فاقوں میں گزارنے پڑتے تھے۔ ہماری زندگی آبادیوں سے دور جنگلوں اور پہاڑوں میں گزر رہی تھی۔ کبھی کسی آبادی میں جانے کا اتفاق ہوتا تو کوئی اچھی چیز کھانے کو مل جاتی۔ میں نے 1 مٹھی چنے کھائے اور 2 گھونٹ پانی پی کر رب کا شکر ادا کیا۔ کمانڈر عثمان کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ ان لوگوں کو اسلحہ لے کر آنے والے ایک جہاز کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ مجاہدین کی کئی پارٹیاں سونامارگ کے آس پاس کی پہاڑیوں پر پھیلا دی گئی تھیں۔
تاکہ اگر غلطی سے جہاز سے اسلحے کی پیٹیاں کسی اور جگہ گرا دی جائیں تو انہیں تلاش کر کے قبضے میں لیا جا سکے۔ انہوں نے جہاز کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجاہدین کی 2-3 پارٹیاں اس طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ پوری رات اور پھر پورا دن پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے۔ انہیں اسلحے کی چند پیٹیاں مل گئی تھیں جنہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا تھا، اور اب وہ لوگ پہاڑیوں میں مزید پیٹیاں تلاش کر رہے تھے کہ میں نظر آ گیا۔ انہیں سلوانوں کی لاش بھی مل گئی تھی اور ایک جگہ جہاز کا ملبہ بھی مل گیا تھا، لیکن اسلحے کی مزید پیٹیاں نہیں ملی۔ اور پھر بعد میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ ہم اس وقت درہ زوجلہ کے آس پاس موجود ہیں اور ہائی وے ہم سے چند میل سے زیادہ دور نہیں ہے جو دراس لیا اور لداخ سے ہوتی ہوئی کارگل کی طرف جاتی ہے۔ کمانڈر عثمان کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہائی کمان سے ان کا ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم ہے۔ ہائی کمان کو اسلحے کی پیٹیوں کی بازیابی کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ بیشتر گولہ بارود ضائع ہو جانے کے باوجود ہائی کمان کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور مجاہدین کی مختلف پارٹیوں کو 2 دن کے اندر دراس کے قریب جوال میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ رات ہم نے انہی پہاڑوں پر گزاری اور صبح ہوتے ہی روانہ ہو گئے۔ ہماری منزل وہاں سے میلوں دور وہ غار تھا جہاں کمانڈر عثمان کی پارٹی نے اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسلحے کی دستیاب ہونے والی پیٹیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ 6 پیٹیاں تھیں۔ کچھ مجاہدین اس طرف بھی آس پاس کے پہاڑوں میں گھومتے رہے، لیکن مزید اسلحہ نہیں ملا اور نہ ہی ترمیز کا کوئی سراغ ملا۔ میرا خیال تھا کہ یا تو وہ کسی اور طرف نکل گیا تھا یا وہ بھی جہاز کے پائلٹ سلوانوں کی طرح۔ کمانڈر عثمان کے ساتھ 22 آدمی تھے۔ ہم لوگ اگلے روز صبح سویرے ہی دراس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسلحے کی پیٹیاں گرچہ خاصی وزنی تھی، لیکن مجاہدین نے انہیں پھولوں کی ٹوکریوں کی طرح اٹھا رکھا تھا۔ اسلحہ اور گولہ بارود ہمارے لیے خوراک سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اس لیے اس کے وزن کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم لوگ ہائی وے سے دور رہ کر سفر کر رہے تھے۔ ہائی وے کے آس پاس رہنے سے کسی جگہ بھارتی فوجیوں سے بھی تصادم ہو سکتا تھا۔ پورا دن اور اس کے بعد نصف رات تک سفر کرنے کے بعد ہم نے غار میں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں چند مجاہدین پہلے سے موجود تھے جن سے پتہ چلا کہ مجاہدین کی دوسری پارٹیاں بھی قرب و جوار میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہاڑوں میں پورا دن اور آدھی رات تک کا سفر اگرچہ تھکا دینے والا تھا، لیکن مجاہدین ان مشکلوں اور تکلیفوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کیمپ میں پہلے سے موجود مجاہدین کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ انہوں نے قہوے سے ہماری تواضع کی۔ کچھ مجاہدین تو قہوہ پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد سو گئے۔ میں، کمانڈر عثمان اور چند مجاہد ایک طرف بیٹھے صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ صبح سویرے 2 اور مجاہدین وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوج کے ٹرکوں کے قافلے دراس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں اور کمانڈر عثمان غار سے نکل کر ان مجاہدین کے ساتھ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے۔ وہاں سے تقریباً 1.5 میل دور نشیب میں ہائی وے نظر آ رہی تھی۔ کمانڈر عثمان دوربین آنکھوں سے لگائے کچھ دیر اس طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دوربین میری طرف بڑھا دی۔ میں دوربین آنکھوں سے لگا کر ہائی وے کی طرف دیکھنے لگا۔ اطلاع دینے والے مجاہدین کے مطابق 20 ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ گزر چکا تھا۔ یہ دوسرا قافلہ تھا جس میں 24 ٹرک شامل تھے۔ میں کافی دیر تک اس قافلے کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے دوربین کمانڈر عثمان کی طرف بڑھا دی۔ فوجی قافلہ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہم پہاڑی سے اتر کر غار میں آ گئے۔ کمانڈر عثمان نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر پر ہائی کمان سے رابطہ کیا اور ان فوجی قافلوں کے بارے میں اطلاع دی۔ ہمیں اطلاع مل چکی ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ان قافلوں کو گزر جانے دیا جائے اور اس وقت تک کوئی کارروائی نہ کی جائے جب تک ہائی کمان سے حکم نہ دیا جائے۔ کمانڈر عثمان دیر تک باتیں کرتا رہا، پھر میری بات بھی کرائی گئی۔ اس وقت مجاہدین کی کئی تنظیموں نے ایک مشترکہ محاذ قائم کر رکھا تھا جس کا سپریم کمانڈر نور غنی تھا، اور اس وقت وہ خود ٹرانسمیٹر پر موجود تھا اور مجھے پہلی بار اس سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے میرے کام کی تعریف کی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسلحے کی کچھ اور پیٹیاں بھی مل چکی ہیں، اور پھر یہ افسوسناک اطلاع بھی دی کہ ترمیز بھی پہاڑوں میں زخمی حالت میں پڑا ہوا مل گیا تھا، جسے محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ سپریم کمانڈر نور غنی سے اس محاذ کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ کارگل کے محاذ پر بھارتی اور پاکستانی فوج میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ بھارتی فوج پاکستانی علاقے میں گھس گئی تھی جہاں سے انہیں بھگا دیا گیا، اور اب پاکستانی فوج بھارتی علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ ٹائیگر ہل نامی پہاڑی چوٹی پر قبضے کے لیے دونوں فوجوں میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔
یہ پہاڑی چوٹی دفاعی اعتبار سے دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر شام کو ہمیں ہائی کمان سے اطلاع ملی کہ پاکستانی فوج نے ٹائیگر ہل پر قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی فوج پسپائی اختیار کر کے ٹائیگر ہل سے بہت دور واپس آ چکی ہے، لیکن وہ اس پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے سری نگر سے مزید کمک طلب کر لی گئی ہے۔ ہائی کمان کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا کہ اب ہم کسی فوجی قافلے کو دراز سے آگے نہ آنے دیں۔ اگر ہم اس ہائی وے پر بھارتی فوج کی سپلائی لائن کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تو کارگل کے محاذ پر بھارتی فوج کے قدم مکمل طور پر اکھڑ جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست سے نہیں بچا سکے گی۔ اور یہ بات سبھی جانتے تھے کہ کارگل کے محاذ پر شکست کھانے کے بعد کشمیر کے دوسرے محاذوں پر بھی بھارتی فوج کے قدم اکھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ حمداللہ زوجیلا اور اس کے درمیانی علاقے میں تھے کہ پورا علاقہ دونوں طرف سے مجاہدین کے گھیرے میں تھا کہ وہ شہرک تھی جسے اگر کاٹ دیا جائے تو کارگل کی طرف موجود بھارتی فوجی اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ حمداللہ زوجیلا اور اس کے آس پاس موجود تمام مجاہدین کو ہائی کمان کی طرف سے فوجی قافلوں کے خلاف کارروائی کے احکامات مل چکے تھے۔ مجاہدین کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن ان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ ہم رات ہی کو غار سے نکل کر ہائی وے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے پاس تو اتنا اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا کہ ہم کئی روز تک بھارتی فوج کے قافلوں کو آگے جانے سے روک سکتے تھے۔ کمانڈر عثمان نے 12 مجاہدین پر مشتمل ایک پارٹی کی کمان مجھے سونپ دی۔ اس طرح تمام مجاہدین کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہائی وے سے تقریباً 100 گز دور ہم نے پہاڑیوں میں پوزیشن سنبھال لی اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ کمانڈر عثمان نے ٹرانسمیٹر پر دوسرے کمانڈروں سے بھی رابطہ رکھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور ہم صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ رات کی تاریکی دم توڑنے لگی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ سورج طلوع ہو گیا اور دھوپ پھیلنے لگی۔ 8 بجے کے قریب ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا۔ کمانڈر عثمان نے فوراً ہی کال ریسیو کی۔ مجاہدین کی ایک پارٹی سے اطلاع ملی کہ تقریباً 40 ٹرکوں پر مشتمل ایک فوجی قافلہ درہ زوجیلا میں داخل ہو رہا ہے۔ مجاہدین کی یہ پارٹی زوجیلا درے کی دوسری طرف تھی اور فوجی قافلے کو اس طرف سے گزر کر ہماری طرف آنا تھا۔ ہم سے آگے دراز کی طرف مجاہدین کی دوسری پارٹیاں بھی مورچے لگائے بیٹھی تھی۔ ہمارے حملے کے بعد فوجی ٹرک اگر واپس جانے کی کوشش کرتے تو درہ زوجیلا کی دوسری طرف موجود مجاہدین کی پارٹی ان کا راستہ روک لیتی۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد ایک جیپ نظر آئی جس پر آگے لائٹ مشین گن نصب تھی۔ اس کے پیچھے ٹرکوں کی طویل قطار تھی۔ بعض ٹرکوں پر ترپال پڑے ہوئے تھے اور بعض میں فوجی بھرے ہوئے تھے۔ ایسے ٹرکوں پر سامنے اور دائیں بائیں لائٹ مشین گنیں بھی نصب تھیں۔ ٹرک ہمارے سامنے سے گزرتے رہے اور پھر اچانک ہی فضا میں اللہ اکبر کی فضا گونج اٹھی۔ یہ حملہ کرنے کا سگنل تھا۔ پہاڑوں میں اس آواز کی باز گشت ختم ہونے سے پہلے فضا تڑتڑاہٹ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ قافلے پر یہ حملہ اگرچہ اچانک ہی ہوا تھا مگر قافلے والے غالباً اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھے۔ ادھر سے بھی جوابی کارروائی شروع ہو گئی لیکن بھارتی فوجیوں کے مقابلے میں ہم بہتر پوزیشن میں تھے۔ بھارتی قافلہ شاہراہ پر تھا جس کے دونوں طرف کھلی جگہ تھی جبکہ ہم بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ ہماری کارروائی زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی تھی اور جلد ہی فضا دھماکوں سے گونجنے لگی۔ ٹرکوں میں بھرا ہوا گولہ بارود خوفناک دھماکوں سے پھٹنے لگا۔ ٹرکوں کے ٹکڑے اور انسانی جسموں کے چیتھڑے فضا میں اڑ اڑ کر چاروں طرف پھیلنے لگے۔ پیچھے کے چند ٹرک مڑ کر پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ درہ زوجیلا کی دوسری طرف مجاہدین کی پارٹی موجود تھی اور ہمیں توقع تھی کہ وہ ان ٹرکوں میں سے کسی کو بھی بچ کر جانے نہیں دیں گے۔ ہمارا یہ معرکہ 3 گھنٹوں تک جاری رہا۔ ہم نے بھارتی ٹرکوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے تھے۔ سگنل ملتے ہی ہمارے مجاہدین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ 2 گھنٹوں میں ہم وہاں سے بہت دور نکل آئے لیکن پہاڑوں میں دھماکوں کی آوازیں اب بھی گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم غار میں پہنچ چکے تھے۔ ہم اپنے صرف ایک شہید کی لاش اپنے ساتھ لا سکے تھے، دوسرے کو ایک راکٹ لگا تھا اور اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا جسے سمیٹنا ممکن نہیں تھا۔ ہم اپنے شہید ساتھی کی تجہیز و تکفین کی تیاری کر رہے تھے کہ فضا میں پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس وقت ہمارے 2 ساتھی دوڑتے ہوئے غار میں داخل ہوئے۔ گن شپ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، ایک نے چیخ کر بتایا۔ تمام مجاہدین کو خبردار کر دیا گیا کہ کوئی بھی غار سے باہر نہ نکلے۔ یہ غار بہت بڑا تھا اور اندر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ سب کو پیچھے بھیج دیا گیا۔ میں کمانڈر عثمان کے ساتھ غار کے دہانے کے قریب پتھروں اور جھاڑیوں میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 4 گن شپ ہیلی کاپٹر تھے
جو بہت بلندی پر فضا میں گدوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ وہ چاروں طرف گردش کرتے ہوئے غالباً مجاہدین کو تلاش کر رہے تھے جو قافلے کو تباہ کر کے پہاڑیوں میں غائب ہو گئے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر دیر تک ہمارے سروں پر منڈلاتا رہا، پھر وہ ہائی وے کے ساتھ ساتھ درہ زوجیلا کی طرف جانے لگا۔ وہ ہیلی کاپٹر ہم سے اتنا دور جا چکا تھا، ایک چھوٹا سا نقطہ بن کر رہ گیا اور دفعتاً وہ نقطہ شعلہ بن کر فضا میں بکھر گیا۔ گڈ کمانڈر عثمان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ زوجیلا درے کی طرف وہ گن شپ ہیلی کاپٹر مجاہدین کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اس نواح میں باقی 3 ہیلی کاپٹر بھی دکھائی دیے، لیکن وہ بہت بلندی پر تھے۔ فضاؤں میں دھماکوں کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ غالباً وہ تینوں ہیلی کاپٹر ان پہاڑوں پر بمباری کر رہے تھے۔ ہم شام تک اس قسم کے مناظر دیکھتے رہے۔ سپہر کے قریب تو ہائی وے کے آس پاس کئی ہیلی کاپٹر پرواز کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر شاہراہ پر کسی جگہ اتر گئے تھے، لیکن آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ فضا میں بلند ہو گئے۔ اگلے روز صبح سویرے ہی فضا میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں شروع ہو گئیں۔ یہ ہیلی کاپٹر تعداد میں 1 درجن سے بھی زیادہ تھے۔ انہیں مجاہدین کی تلاش تھی۔ کہیں کہیں ہیلی کاپٹر راکٹ اور گولے بھی برسا دیتے، لیکن ان کا یہ گولہ بارود ضائع ہی ہو جاتا۔ مجاہدین اتنے لاپرواہ نہیں تھے کہ ان کی نظروں میں آ جاتے۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ ہم غار کے دہانے کے قریب دب کے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اس سے اگلے روز صبح 4 بجے کے قریب ٹرانسمیٹر پر ہائی کمان کی طرف سے اطلاع ملی کہ ایک اور فوجی قافلہ سری نگر سے روانہ ہونے والا ہے، جو 9 بجے کے قریب ہمارے ٹھکانے کے قریب سے گزرے گا۔ اس قافلے کو فضائی تحفظ فراہم کرنے کے لیے 4 گن شپ ہیلی کاپٹر بھی فضا میں پرواز کرتے رہیں گے۔ ہائی کمان سے یہ اطلاع ملتے ہی ہم غار سے نکل کر شاہراہ کے قریب اپنی مورچوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ ہم نے جگہ بدل لی تھی اور دراز کی طرف کچھ آگے نکل گئے تھے۔ ہیلی کاپٹروں کی موجودگی میں قافلے پر حملہ کرنا اگرچہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن خطرے کی پرواہ کیسے تھی؟ ہم تو جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے تھے۔ ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہمارے سامنے ایک ہی مقصد تھا، غاصبوں سے وطن کی آزادی۔ صبح ہونے سے پہلے ہم نے ایسی جگہوں پر مورچے بنا لیے کہ فوری طور پر ہیلی کاپٹروں کی نظروں میں بھی نہ آ سکے۔ صبح 8:30 بجے کے قریب 2 ہیلی کاپٹر شاہراہ کے اوپر بہت بلندی پر پرواز کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ مجاہدین کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تک پارٹی کے کمانڈر کی طرف سے حکم نہ ملے گولی نہ چلائی جائے۔ بہت آگے جانے کے بعد وہ دونوں ہیلی کاپٹر واپس پلٹ آئے۔ اس مرتبہ ایک ہیلی کاپٹر سڑک کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا، تاکہ وہ سڑک کے دونوں طرف آس پاس کی پہاڑیوں کو بھی چیک کر سکیں۔ 9:15 بجے کے قریب قافلے کا پہلا ٹرک نظر آیا۔ 2 ہیلی کاپٹر آگے اور 2 ہیلی کاپٹر قافلے کے پیچھے پرواز کر رہے تھے۔ انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ غلط حکمت عملی ہم سب کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ فضا میں پرواز کرتے ہوئے گن شپ ہیلی کاپٹرز پر نہ صرف ہیوی مشین گنیں نصب تھیں، بلکہ راکٹ اور گولے بھی برسائے جا سکتے تھے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اس وقت میں کمانڈر عثمان کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے جو مشورہ دیا، قریب بیٹھے ہوئے کون مجاہد نے بھی اس کی تائید کی، اور پھر ٹرکوں کا وہ قافلہ جیسے ہی ہمارے سامنے پہنچا، کمانڈر عثمان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور حملہ شروع ہو گیا۔ آگے والے دونوں ہیلی کاپٹر کافی آگے نکل چکے تھے۔ دھماکوں کی آواز سنتے ہی وہ چکر کاٹتے ہوئے پلٹے اور ہم پر مشین گنوں کی بارش ہونے لگی، لیکن ہم لوگوں نے اپنے مورچے نہیں چھوڑے۔ قافلے کی طرف سے بھی ہم پر ہیوی مشین گنوں سے زبردست فائرنگ کی جا رہی تھی۔ گولیاں ہمارے آس پاس پتھروں اور چٹانوں میں لگ رہی تھیں۔ میری پوری زندگی بھارتی بھیڑیوں کے خلاف ایسے ہی مارکوں میں گزری تھی، لیکن مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ ایسا زبردست مارکا اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ ہمارے سامنے سے بھی گولیوں کی بارش ہو رہی تھی اور اوپر سے بھی شعلے برسائے جا رہے تھے، لیکن ہمارا کوئی بھی ساتھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے مارا جانے والا ایک راکٹ ہمارے پیچھے چٹان پر لگا، کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ اس ہیلی کاپٹر سے ہیوی مشین گن سے گولیاں بھی برسائی جا رہی تھیں۔ ایک گولی مجھ سے کچھ دور میرے ایک ساتھی کے بازو پر لگی۔ وہ چیخ کر پہلے پیچھے گرا، پھر سنبھل کر اس نے اپنی لائٹ مشین گن اٹھا لی اور فائرنگ کرتا ہوا کھلی جگہ پر نکل آیا۔ اس کی گن کا رخ ہیلی کاپٹر کی طرف تھا اور ہیلی کاپٹر بھی اس وقت ذرا نیچے تھا۔ مجاہد نے ہیلی کاپٹر کو تو نشانہ بنا لیا، لیکن ہیلی کاپٹر سے چلائے جانے والے ایک راکٹ نے اس کے بھی پرخچے اڑا دیے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں لڑکھڑاتا ہوا قافلے کے ایک ٹرک کے اوپر گرا اور خوفناک دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2.5 گھنٹوں کے اس مارکے میں ہماری پارٹی کے 3 مجاہد شہید اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ یقیناً مجاہدین کی دوسری پارٹیوں میں بھی اسی طرح کے جانی نقصان ہوئے ہوں گے۔ قافلہ تباہ ہو چکا تھا۔ مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا گیا۔
قافلے کے علاوہ ہم نے 2 ہیلی کاپٹر بھی تباہ کیے تھے۔ باقی 2 ہیلی کاپٹر فضا میں گردش کرتے ہوئے پہاڑوں میں بکھرے ہوئے مجاہدین پر گولیاں اور راکٹ برساتے رہے۔ ہم اپنے زخمی مجاہدین کو لے کر وہاں سے میلوں دور اپنے کور ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ کچھ اور ہیلی کاپٹر بھی فضا میں نمودار ہوئے تھے جو شام کا اندھیرا پھیلنے تک پہاڑوں پر پرواز کرتے رہے۔ وقفے سے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں۔ میں غار کے اندر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے ساتھی آج کی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کے پاس ریڈیو ٹرانسمیٹر بھی تھا۔ اس نے خبریں سننے کے لیے ریڈیو آن کر دیا۔ خبروں میں اپنا نام سن کر میں اچھل پڑا۔ دوسرے ساتھی بھی قریب آ گئے۔ وہ خبر زیادہ تفصیلی نہیں تھی لیکن اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے اور پورے بدن میں سنسنی کی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ میں بے حس و حرکت بیٹھا آزاد کشمیر ریڈیو پر نشر ہونے والی وہ خبر سن رہا تھا۔ نیوز کاسٹر کا ایک ایک لفظ میرے دل و دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ اس خبر کے مطابق بعض نامعلوم دہشت گردوں نے ایک دینی مدرسے پر حملہ کر کے 8 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں مدرسے کے محترم کے گھر کی 2 خواتین کے علاوہ کلپنا نام کی وہ ہندو لڑکی بھی شامل تھی جو کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے نامور مجاہد شمروز کے ساتھ ہندوستان سے آئی تھی۔ کراچی پولیس کے مطابق مدرسے پر یہ حملہ را کے ایجنٹوں نے کیا تھا کیونکہ انہیں یہاں شمروز کی موجودگی کا شبہ تھا، لیکن شمروز چند دن پہلے یہاں سے جا چکا تھا۔ تاہم اس کی راجستھان سے آنے والی ہندو دوست یہاں موجود تھی جو دہشت گردوں کے اس حملے میں جاں بحق ہو گئی۔ ریڈیو بند کر دیا گیا۔ غار میں موجود تمام مجاہدین میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے اظہار ہمدردی کرنے لگے۔ اس رات ایک لمحے کو بھی نہ سو سکا۔ کلپنا کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا۔ کتنی معصوم تھی وہ میرے ساتھ زندگی بتانا چاہتی تھی اور میری خاطر اپنی زندگی ہار گئی۔ وقت گزرتا رہا، میرے دل پر کئی زخم تھے جن میں ایک اضافہ ہو گیا۔ بھارتی فوجیوں کے خلاف ہماری کارروائیاں جاری رہیں۔ 15 دنوں تک ہم نے درہ زوجیلا اور دراز کے درمیان کارگل کی طرف جانے والی شاہراہ کی ناکہ بندی جاری رکھی۔ ہمارے کئی ساتھی شہید اور زخمی ہو چکے تھے لیکن ہم نے بھارتی فوج کی ایک گاڑی کو بھی آگے نہیں جانے دیا۔ ہم نے اس شاہراہ کو بھارتی فوجی قافلوں کا قبرستان بنا دیا۔ کارگل کے محاذ پر بھی گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ ٹائیگر ہل پر پاکستانی فوج کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ بھارتی فوج زبردست ہزیمت اٹھا رہی تھی اور پھر اچانک ہی وہ خبریں آنے لگیں جنہوں نے مجھے ہی نہیں تمام مجاہدین کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق کارگل کے محاذ پر ہمارے مجاہدین اور پاکستانی فوج کی پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ بھارتی فوج پر دونوں طرف سے دباؤ تھا۔ وہ چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پس رہے تھے، اپنے مورچے چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے۔ انہیں کسی کمک اور رسد کی توقع نہیں تھی۔ یہاں سے ہم نے ان کی سپلائی لائن مکمل طور پر کاٹ دی تھی، لیکن پھر اچانک یہ خبر آئی کہ پاکستانی فوج ٹائیگر ہل سے واپس جا رہی ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھارت کی بکھری ہوئی فوج نے متحد ہو کر ٹائیگر ہل پر بھی بھرپور حملہ کر دیا۔ پسپا ہوتی ہوئی پاکستانی فوج کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ صورتحال بدل گئی تھی۔ کارگل کے محاذ پر مجاہدین کو بھی زبردست نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ بھی مورچے چھوڑ کر منتشر ہو رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ شاندار فتح شکست میں کیسے بدل گئی تھی۔ ہم نے زوجیلا اور دراز کے مقامات پر شاہراہ کی ناکہ بندی کر کے بھارتی فوج کی سپلائی لائن کو مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ اگلے چند روز میں بھارت کو پورے کشمیر میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں وہ کچھ ہو گیا تھا جو میری تو کیا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کارگل میں ہمارے مجاہدین کو بھی زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا اور یہاں بھی مجاہدین میں بددلی پھیل گئی۔ اس روز دراز کے قریب شاہراہ پر ایک اور فوجی قافلے پر حملہ کرتے ہوئے مجاہدین میں وہ جوش و خروش نہیں تھا۔ قافلے کے فوجیوں نے بھی زبردست جوابی کارروائی کی اور تقریباً 1 درجن گن شپ ہیلی کاپٹر ہم پر آگ برساتے رہے۔ یہ محاذ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ ہمارے کئی مجاہدین شہید ہو چکے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ کمانڈر عثمان نے پسپائی کا حکم دیا۔ میں نے بھی اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ ہمارے سروں پر پرواز کرتا ہوا ہیلی کاپٹر ہیوی مشین گن سے ہم پر گولیوں کی بارش کر رہا تھا۔ میرا ایک ساتھی چھلنی ہو کر گرا۔ میں نے چھلانگ لگا کر ایک بڑے پتھر کے پیچھے پناہ لے لی۔ ہیلی کاپٹر کچھ آگے نکل گیا۔ میں نے اپنے شہید ساتھی کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس لائٹ مشین گن تھی جو اس کے قریب ہی پڑی تھی۔ گن میں بیلٹ بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے دوڑ کر لائٹ مشین گن اٹھا لی اور پتھر کے پیچھے دبک گیا۔ ہیلی کاپٹر واپس آ رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت نیچے تھا۔ شاید پائلٹ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم نے مورچے چھوڑ دیے ہیں تو ہمارے حوصلے بھی ہمارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر بہت نیچے آ گیا۔ اس کا پائلٹ اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔
ہیلی کاپٹر میں لگی ہوئی گن مسلسل گولیاں برسا رہی تھی۔ میں اچانک کی لائٹ مشین گن سنبھالے پتھر کی آڑ سے نکلا اور ٹریگر دبا دیا۔ میری یہ محنت رائیگان نہیں گئی۔ کم از کم 2 گولیاں کاکپٹ کا شیشہ توڑتی ہوئی پائلٹ کو لگیں، ایک پہلو میں اور دوسری گردن پر۔ پائلٹ اپنی سیٹ پر اوندا ہو گیا اور ہیلی کاپٹر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح فضا میں لہرانے لگا، اور ٹھیک اسی لمحے ہیلی کاپٹر کی مشین گن کا رخ میری طرف ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کے مختلف حصوں میں انگارے بھر گئے ہوں۔ میں چیخ کر لہراتا ہوا گرا اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی اور پھر میں نے ایک آدمی کو اپنے اوپر جھکتے ہوئے محسوس کیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ کمانڈر عثمان تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے ہیں اور شاید وہ میری زندگی کا آخری معرکہ تھا۔ میں آزاد کشمیر کے ایک ہسپتال میں مفلوج پڑا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مجاہد ساتھی مجھے یہاں تک کس طرح لے آئے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر میری زندگی بچانے کے لیے مجھے یہاں تک لے آئے۔ میری زندگی تو بچ گئی، لیکن میں اس قابل نہیں رہا کہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکوں۔ میری دائیں ٹانگ اور بایاں بازو کاندھے کے قریب سے کاٹ دیا گیا۔ میرے دائیں ہاتھ پر بھی گولی لگی تھی، لیکن وہ زخم اتنا خطرناک نہیں تھا کہ وہ ہاتھ بھی کاٹنا پڑتا۔ میرا یہ ہاتھ بھی خاصا کمزور ہو گیا تھا، اس میں اتنی سکت نہیں کہ رائفل اٹھا سکوں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اب بھی پرعزم ہوں اور اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ رائفل اٹھا کر دشمن کے سینے کو چھلنی کر سکوں۔ میں آزاد کشمیر کی شہر یا ہسپتال کا نام نہیں بتاؤں گا جہاں میں زیر علاج ہوں۔ میرے صرف چند ہی مجاہد دوست جانتے ہیں کہ میں کہاں ہوں۔ وہ لوگ وقتاً فوقتاً میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ کمانڈر عثمان ہی کے کہنے پر میں نے اپنی یہ سرگزشت لکھنی شروع کی تھی، جو کسی نہ کسی رسالے یا اخبار کے توسط سے آپ تک پہنچے گی۔ اس خود نوشت کا اہم مقصد عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس خود نوشت کے اختتام پر میں بڑی طاقتوں سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ کیا اپنا حق مانگنے والی قوم اس طرح ظلم و بربریت کا شکار ہوتی رہیں گی؟ کیا کشمیر، بوسنیا اور چیچنیا کے مظلوم عوام اسی طرح استحصال کی چکی میں پستے رہیں گے؟ تو معزز سامعین، آپ کو یہ مجاہد شمروز کی سچی اور دل دہلا دینے والی داستان ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بہت سی مجاہدین اور کمانڈوز کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل علی ناولز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی نئی سٹوریز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔